آج پنجاب کے حالات بہت خراب ہیں۔ راوی، ستلج اور چناب ندیوں کا پانی اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب تک لگ بھگ 28,000 لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر سیف علاقوں میں جا کر رہنا پڑا ہے۔ یہ سب کچھ مانسون کی تیز بارشوں اور انڈیا کی طرف سے ڈیم کا پانی چھوڑنے کے بعد ہوا ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق بارشوں کے ساتھ ساتھ ڈیم واٹر ریلیز نے سچویشن کو اور بھی خطرناک بنا دیا۔ پنجاب کے زیادہ تر علاقے جیسے ناروبال، قصور، اوکارا، فیصلہ آباد اور سیالکوٹ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اب تک 1.2 ملین سے زیادہ لوگ اس فلڈ سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ایویکیویشن ہو رہی ہے۔ حکومت نے 700 سے زیادہ ریلیف کیمپس اور 260 میڈیکل کیمپس اسٹیبلش کیے ہیں۔ پاکستان آرمی اور NDMA کے جوان ریسکیو اور ریلیف کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خدائی خدمتگار NGOز اور لوکل کمیونٹیز بھی بڑھ چڑھ کر مدد کر رہے ہیں۔ خوراک، پانی اور میڈیسن متاثر لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ انڈیا نے پاکستان کو پانی چھوڑنے سے پہلے الرٹ بھی دیا تھا، جسے کچھ ایکسپرٹس ہیومینیٹیرین الرٹ کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ یہ واٹر ریلیز ٹریٹی کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ ایشو اب ایک نئی بحث کا حصہ بن گیا ہے۔ اس فلڈ نے نہ صرف گھر اور زمین تباہ کی ہے، بلکہ بہت سے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ کرتارپور صاحب کا نیچے والا حصہ بھی پانی میں ڈوب گیا، مگر اقتصی کتاب و خیال اوپر والی منزل پر محفوظ رہی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس حد تک پانی بڑھ چکا ہے۔ دوستو، ایسے وقت میں ذمہ داری صرف حکومت یا NGOز کی نہیں ہوتی، ہر ایک فرد کا حق بنتا ہے کہ وہ مدد کا ہاتھ بڑھائے۔ یہ وقت صرف امتحان کا نہیں، بلکہ انسانیت اور ایک دوسرے کے لیے محبت دکھانے کا بھی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اس مشکل گھڑی میں سب سے زیادہ مدد کس نے کی؟ حکومت نے، NGOز نے یا لوکل کمیونٹیز نے؟ اپنا جواب کامنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کسی ریلیف ایفرٹ میں شامل ہیں تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ انسپائر ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آواز زیادہ دور تک پہنچ سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب متاثر لوگوں کی مدد کرے اور انہیں ہمت دے۔ آمین۔